تونیمی نے بھی اپنی رائے بدلی، کوپرنیکس نے بھی اپنی رائے بدلی، اللہ نے اپنی رائے نہیں بدلی۔ اللہ کی یہ رائے حتمی تھی کہ کل ذی حیات پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے اچھے سمجھنے اور سوچنے والے لوگ جو 60 اور 70 کی دہائی میں تفسیریں لکھا کرتے تھے، انہوں نے اس پانی کا ترجمہ کیا نطفہ، سیمن۔ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ وہ یہ سوچ سکتے کہ کل ذی حیات نطفے کے بغیر اللہ نے پیدا کیا۔ انہوں نے اپنی رائے دینے کی کوشش کی، قرآن اپنی رائے پہ قائم تھا، کل ذی حیات پانی سے پیدا ہوئی۔ پھر 80 کی دہائی میں جب ہبل ٹیلیسکوپ، ہبل کا نام پتہ ہے ہبل کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ ہبل؟ کیا ہے ہبل؟ اس بت کا نام ہے جو ابو سفیان مکہ میں جنگ میں لے کر آیا تھا۔ اب محبت دیکھو ذرا پرانوں سے کتنی ہے ہمارے ان نیوں کو۔ وہ نام بھی وہ رکھا جو فتح مکہ کے لیے لے کر آیا تھا ابو سفیان اٹھا کے، ہبل سب سے بڑا بت تھا یہ۔ پھر اللہ کا بھی اپنا ایک میجک ورلڈ ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی ہبل سے ڈسکور کرایا کہ قرآن کی آیت جو کہتی ہے کہ کل ذی حیات پانی سے پیدا ہوئی، یہی سچ ہے۔ اس کے درمیان میں خدا نے اپنی رائے ہرگز نہیں بدلی۔ یہ سارے مسائل ایک نقطے کے لیے آپ کے پاس سے پیش کر رہا ہوں۔ اس سارا معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا، قرآن نے کیا۔ اگر قرآن اللہ ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر ایسا سچ ہے تو یہ ساری کی ساری جو امانت علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دی؟ ایک شخص کو، اور اللہ نے شخص چوز کیا کہ یہ ہوگا وہ جس کو میں یہ امانت علم دوں گا۔ جب اس شخص کو وہ امانت علم دے دی گئی تو ہمارا اللہ پہ بھروسہ اسی لیے ہے نا کیونکہ اس امانت دار نے کہا ہے کہ اللہ ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ اس نے ایک اور بات کہی، اس شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کی کیپیسٹی ٹو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ ہوتی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا کہ کیونکہ آپ سارے بی ایس انجینئر ہوں گے تو سارے ایک جیسے ہوں گے، نہیں، کچھ میرے جیسے نالائق ہوں گے، کچھ آپ جیسے قابل ہوں گے، کچھ درمیانی ہوں گے۔ مثال دیکھیے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ میں بارش کی طرح برستا، علم کی مثال دے دیں، میں بارش کی طرح برستا، لیکن زمین ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے، پانی اس پر گرتا ہے، پھر وہ سبزہ اگاتی ہے، وہ خود بھی حسین لگتی ہے اور لوگوں کو سبزے سے استفادہ بھی ملتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، پھر کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پانی تو گرتا ہے ان پہ لیکن وہ پانی کو اپنے اندر ابزارب نہیں کر سکتی، وہ پانی کو اپنے اندر ریٹین کر لیتی ہے، کنٹینر کی طرح، ایک مدر بورڈ کی طرح ڈیٹا بینک بن جاتی ہے۔ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن اس پانی سے باقی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر ایک تیسری زمین ہوتی ہے جس پہ پانی گرتا ہے، وہ زمین نہ پانی کو چوس سکتی ہے نہ کسی کے استفادے کے لیے اپنی کوکھ میں رکھ سکتی ہے، پانی اس پہ گرتا ہے اور پانی اس پہ سے بہہ جاتا ہے۔ میں انتہائی ادب سے آپ سے پتہ ہے کیا درخواست کروں گا کہ کچھ بھی بنیے، خدا کے واسطے یہ تیسری زمین نہ بنی جس پہ علم کی بارش تو ہو رہی ہو لیکن نہ آپ علم کو رکھنے والے بن سکیں نہ اس سے کسی اور کو استفادہ دینے والے بن سکیں۔ اس لیے قدر جو ہوتی ہے نا، قدروں کو، ویلیوز کو، علم ایک قدر ہے، ویلیو آپ کو سکھاتی ہے اچھا برا کیا ہوگا۔ اس کے لیے ایک آئیڈیل کا بنانا خواتین حضرات، اس کے بغیر قدروں کو زندگی میں سمجھنا اور قدروں پر رہنا ناممکن ہوتا۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جبلت، آپ کا ظرف، آپ کی طبیعت جو ہے اس کا رجحان ہے ایک طرف، اور اماں ابا جتنا مرضی سمجھائیں کہ نہیں یہ ہماری ذات سے نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات؟ ہرگز نہیں ہے، جب تک کہ آپ کا آئیڈیل یہ نہ کہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آئیڈیل کو انسان نہیں توڑتا کبھی، وہ اس کا محور ہوتا ہے زندگی کا، لیکن اگر آپ آئیڈیل لیس ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی ایک ویسٹیج
اسی طرح ہی ہوں گے جس پہ بارش پڑتی ہے اور پتھروں پہ سے گزرتی ہوئی سمندر میں چلی جاتی ہے۔ مشکل بات یہ ہے کہ اس پتھر کو بھی کبھی حیا نہیں آئی، وہ صدیوں سے بارش لے رہا ہے اور پانی کو ضائع کر رہا ہے۔ ہم بھی اپنی 60 70 80 سالہ زندگی میں کبھی شرم نہیں کرتے، ہم پہ بھی علم کی بارش اللہ کرتا ہے، ہم پہ بھی اساتذہ علم کی بارش کرتے ہیں، ہم بھی اس سے استفادہ نہیں کرتے اور اس بے جان پتھر کی طرح ان تمام وسائل کو ایک ویسٹیج کے قانون کے تحت ضائع کرتے ہیں۔ اگر غور کرو تو جو ماضی کے اچھے استاد گزرے ہیں ان میں سے دو لوگوں کو میں بہت اچھا سمجھتا ہوں، ایک حضرت امام ابو حنیفہ اور ایک حضرت امام جعفر۔ یہ دونوں کا زمانہ جو ہے یہ اوور لیپ کرتا ہے۔ یہ دونوں ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے تو امام جعفر نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ تمہارے خیال میں دانشور شخص کون ہوگا؟ سوال تو ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ بھی بڑے استادوں میں سے ہیں، تو انہوں نے فوراً جواب دیا، انہوں نے کہا امام دانشور وہ شخص ہوتا ہے جو غلط کو صحیح سے جدا کر سکے، رائٹ کو رانگ سے جو جدا کر سکے وہ دانشور ہوتا ہے۔ امام خاموش ہو گئے۔ اب دیکھو یہاں پہ اس واقعے میں مکمل تربیت، استاد نے یہ نہیں کہا کہ غلط کہہ رہے، وہ خاموش ہو گئے، لیکن اس طالب علم کے لیے خاموش نہیں ہوئے جو طالب علم خاموشی کو سمجھ نہ سکے۔ استاد کا طالب علم بھی اچھا تھا، انہوں نے فوراً بھانپا کہ استاد خاموش ہو گیا ہے، تو کوئی بات میں صحیح کی نہیں ہے، کہا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اب دیکھیے یہ بھی جملہ کتنا نازک ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میرے سے آپ اگری نہیں کرتے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں، ادب کی حد گزر جاتی ہے کہ آپ کے خیال میں دانشور کون ہے؟ امام جعفر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے، دانشور وہ ہے جو دو اچھائیوں میں سے بہتر اچھائی کو سمجھتا ہو اور دو برائیوں میں سے کمزور برائی کو اڈاپٹ کرتا ہو۔ اب پہلے جملے اور اس دوسرے جملے میں ذرا فرق، ڈیپتھ کا فرق ہے۔ پہلے میں صرف غلط اور صحیح، دوسرے میں کیا ہے؟ ایک مکمل رینج بتا دی گئی کہ صحیح بھی حتمی اور آپٹیمم نہیں ہو سکتا، صحیح کی بھی ایک رینج ہوتی ہے، کچھ کم صحیح ہوگا کچھ زیادہ صحیح ہوگا، اور برائی بھی کبھی مکمل اور حتمی نہیں ہو سکتی، کچھ کم برائی ہوگی کچھ زیادہ برائی ہوگی۔ Your ability to choose the better from the best and your ability to choose the weakest of the ills is wisdom۔ ایک جملہ ہے نا جو سڑک پہ جاتے ہوئے اسٹارٹ ہے، لیکن خدا کی قسم اگر ان دونوں استادوں کے ایریل نہ زندہ ہوتے، یہ ریسیو نہ کر سکتے ایک سگنل کو، دوسرے سگنل کو لے نہ سکتے، تو ان میں سے کوئی بھی آج ہمارے تذکرے کا متحمل نہ ہوتا، ہم کسی کا بھی ذکر نہ کر دیتے۔ وہ جو ریسیونگ کیپیسٹی ہے، جو پہلی والی شخصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ بہت ہے۔ ایک دو تین باتیں آپ سے صرف اور کہتا چلے گا۔ ان تمام چیزوں کے لیے توجہ، جس چیز کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لینگویج، زبان۔ جن بھائیوں اور بہنوں کے پاس زبان نہیں ہوتی ان کو ہم کہتے ہیں اسپیشل چائلڈ، ان کے پاس زبان نہیں۔ پھر وہ کس چیز سے بات کو سمجھتے ہیں؟ وہ پکچرز کو دیکھ کے پکٹوریل سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے پاس ڈیٹا کم ہوتا ہے لیکن ان کا ہارڈ مدر بورڈ بھر جلدی جاتا ہے کیونکہ پکچر لوڈ ہو رہی ہے اس میں۔ ہم جو بات کو سمجھتے ہیں وہ زبان سے سمجھتے ہیں۔ بچہ پہلے لفظ سمجھتا ہے، ماں، اس کو نہیں پتا ماں کیا ہے، باپ کا اس کو نہیں پتا کیا ہے، وہ بڑی عمر میں آ کے سمجھتا ہے کہ یہ کون کردار ہے، یہ کریکٹرز کیا ہے، لیکن پہلے وہ لفظ سمجھتا ہے۔ جب لفظ ہوں گے تو آپ کی دانش جو ہے، آپ کی عقل جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گی۔ آپ لفظوں سے عقل کو ایسوسیٹ کیے بغیر زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب اس کا فتنہ حسن ذرا غور فرمائیے۔ اب جب آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں، نہ آپ انگریزی لکھتے ہیں اور نہ آپ اردو لکھتے ہیں، آپ کیا لکھتے ہیں؟ ایک تیسری زبان، تیسرا کس کو کہتے ہیں؟ امپورٹنٹ کو، نامردی کو۔ یہ نامرد زبان ہے۔ آپ نے پتہ کیوں اڈاپٹ کر لی؟ کیونکہ یہ آپ کی شخصیت کی عکاس ہے، آسان ہے۔ اب ان لفظوں سے جب آپ روح شناس ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو آپ بائی دا اینڈ آف یور لائف ٹائم
you will become a special child. کیونکہ آپ کے پاس لفظ تو ہوں گے ہی نہیں، اور لفظوں سے ہی انسان سوچ سکتا ہے. جب الفاظ ہی نہیں ہوں گے تو خدا نہ خواستہ آپ سوچیں گے کیوں؟ اب ایک بات کو مد نظر رکھیے کہ اس حسن اخلاق کو جہاں کہ اللہ کے رسول نے بارش کہا اپنے آپ کو، اور آپ اپنے آپ کو ان تینوں حصوں میں لے کر آئیے کہ کس تیزی کے ساتھ ہم اس پتھر کو بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں ہم صرف زومبیز بن کے اس معاشرے میں گھومیں، نہ سوچنے کی ہمیں فکر ہو، نہ سمجھنے کی ہمیں خواہش ہو. ہم وہ زبان استعمال کرنے لگ گئے زندگی میں، اور دس از انڈر دا امبریلا آف ٹیکنالوجی. سو اس ٹیکنالوجی میں سے ہم نے اپنی عقل اور دانش کو ڈیوورس دے کر ایک ایسا قدم اور ایک ایسا عمل اختیار کرنا شروع کر دیا جو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم تمام لوگوں کو سوچنے کی فکر سے آزاد کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس کی چھوٹی سی ایگزامپل ہو سکتا ہے بات آپ کو لگتا ہو کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. اورنگزیب کا زمانہ اسی خطے سے گزرا ہے. جب اورنگزیب بادشاہ تھا تو آپ کی اس وقت پڑ نانی یا دادی جو تھی وہ آپ کو جو لوریاں، آپ کو تو نہیں، آپ کی جو آباء و اجداد کو لوریاں سنایا کرتی تھی وہ فارسی میں اور عربی میں ہوا کرتی تھی، اور ان میں سے شاید ہی کوئی اسکول یا مدرسے گیا. لیکن ایک زبان کے آنے کی وجہ سے ان کا ادراک جو تھا وہ اتنا تھا کہ آج ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کا اس وقت جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 95 to 97% تھا. اس لیے آج بھی اگر کوئی شخص انگریزی میں اچھی بات کرنا چاہتا ہے اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً فرینچ کو ضرور سمجھے گا. جو فرینچ میں اچھا بات کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً لیٹن لینگویج کو ضرور سمجھنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ پیدا ہو. جتنا ذخیرہ ہوگا اتنا خیال ہوگا، جتنا ذخیرہ محدود ہوگا اتنا خیال محدود ہوگا. اس لیے ہر اچھا اردو شاعر فارسی کی شعر سمجھتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے. ہر اچھا فارسی کا شاعر عربی کے اشعار کو سمجھے گا بھی اور کہہ بھی سکے گا. آپ کا ذخیرہ اگر کمزور ہو جائے گا تو آپ کے خیال جو ہیں وہ بھی محدود ہو جائیں گے. اب ان محدود خیالوں کی دو مثالیں دے کے پھر آپ کے سوال و جواب کی طرف آتا ہوں. اسی خطے سے ایک بہت مشہور آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا شاہ شمس تبریز. اللہ عالم شاہ شمس تبریز آج کل کہاں پہ دفن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہے. یہ یہاں سے گزرے اور گزرتے ہوئے یہ چلے گئے ایران، اور ایران میں ان کو ایک صاحب ملے، فقیر سا آدمی تھا اور حج کے لیے جا رہا تھا. تو راستے میں ان کو ملے مولانا روم کا نام بھی سنا، مولانا روم سے ملے. مولانا روم جو تھے وہ صاف ستھرے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اس وقت کے نا، اپنے کلین لباس پہن کے تو ایک میجسٹریٹ کی جاب کرتے تھے. تو یہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے جہاں پہ فتوے لکھ رہے تھے کیونکہ جج تھے. تو وہاں سے شاہ شمس تبریز گزرے تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے صاف لباس میں ایک شخص بیٹھا جو ہے وہ لکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے بھی بتاؤ تم کیا لکھ رہے ہو. تو انہوں نے حقارت سے دیکھا، ظاہر ہے صاف کپڑے پہنے ہو تو گندے کپڑے والا تو زیادہ اچھا تو نہیں لگتا ہے. ان کا یار پیچھے ہو کے بیٹھو، تمہاری سمجھ میں نہیں یہ بات آ سکتی، ادھر بیٹھے. فقیر آدمی. شاہ شمس تبریز کو بھی غصہ آیا. انہوں نے سارے کاغذ اٹھائے اور سامنے جو تخت بابری کے سامنے جو تالاب تھا اس پانی میں پھینک دیا. اس پہ مولانا روم جو ہے وہ دل ملائے، اٹھے، برا بھلا کہا اور کہا کہ بدبخت تجھے اندازہ ہی نہیں ہے تو نے کیسے علم کو پانی میں بہا دیا. شاہ شمس تبریز کہتا ہے مولانا روم سے کہ علم بھی پانی میں بہہ سکتا ہے؟ مجھے تو اس کا علم نہیں تھا کہ پانی میں علم بہہ سکتا ہے، میں تیرے علم کو ابھی بچا دیتا ہوں. انہوں نے سارے کاغذ پانی سے نکالے، ان کو جھاڑا، پھونک مار کے ان میں سے گرد نکالی اور کاغذ واپس کر دیے. یہ وہ لمحہ تھا خواتین حضرات جب مولانا روم جو تھے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے شاہ شمس تبریز کو، اور ان کے پیچھے پیچھے گئے. شاہ شمس فقیر آدمی تھا، پتہ نہیں اللہ جانے کہاں گھوم گیا. شاہ شمس تبریز کو ڈھونڈنے کے لیے مولانا روم جب گلیوں کوچوں میں ڈھونڈ رہے تھے تو اس بازار میں سے گزرے جہاں چاندی کے ورق بنا کرتے تھے. چاندی کے ورق آج بھی ایسے ہی بنتے ہیں جیسے ایک الٹے ڈھول کے اوپر چاندی کو رکھ کے تو اس کو
ہتھوڑیوں سے مارا جاتا ہے اور تب تک جب تک کہ وہ ایک ورک نہ بن جائے. تو وہ دکانیں کیونکہ بہت سی تھیں جو کہ ورک بنا رہی تھیں، تو چھوٹی چھوٹی ٹاپیں جو تھیں ہتھوڑیوں کی، ان کی آوازوں کو سن کے ان کے اوپر ایک تاثر، ایک جسے کہنا چاہیے ایک ٹرانس کا ماحول پیدا ہوا، کیونکہ ایک بڑا علمی فیلئر انہوں نے ایکسپیرینس کیا تھا. تو وہ وہاں پہ گھومنے لگ گئے، ٹرانس میں پاگلوں کی طرح گھومنے لگ گئے. اب یہ واقعہ ختم ہو گیا، اب ہم سب کانٹیننٹ میں آ گئے. ہم نے اس واقعے میں سے پتہ کیا نتیجہ نکالا؟ ہم نے صرف مولانا روم کا ڈانس لے لیا اور شاہ شمس تبریز کی وزڈم کو ہم نے قربان کر دیا. اب جب بھی آپ کو کوئی مجلس ملے گی نا الحمدللہ صوفیہ کرام کی، لال ٹوپی، سفید فراک اور گول گول کو. اس لیے میں جو آپ سے ادب سے کہہ رہا تھا نا، یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا تھا، سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. ہم ذہنی طور پہ ہیں ہی لکھنؤ کے. ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جس میں تماشا ہو، شو ہو، نظر آنے میں اچھی ہو. صبح کے وقت چاہے ان خیالوں میں سے بدبو آ رہی ہو، لیکن رات کو وہ خیال جو ہے وہ تسکین نفس دے رہے ہوں اور ہمارے نفس کی تکبر کی حدود کو پار کروا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں سے جو بڑی مجلس گزری مغلوں کی، اس کا آخری ایک چشم و چراغ احمد شاہ بھی تھا نا، جس کو ہم کہتے ہیں رنگیلا. رنگیلا، احمد شاہ رنگیلا ذرا اچھا مزاج کا آدمی ہوگا، اس میں کیا برائی ہے، تھوڑی سی کرتا ہوگا غلطیاں بلطیاں ادھر ادھر کی. افغانستان سب سے بڑا خطرناک ملک ہے، وہاں سے آیا نادر شاہ. اس نے آ کے یہاں رنگیلے کو دیکھا کہ یہ حکومت کس طرح کرتا ہے، تو اس کے خلاف لڑا بڑا کوئی نہیں. وہ آج بھی دیکھیں نا، آپ کے آقا اکرام جب تشریف لاتے ہیں ہمارے مختلف بیسوں پہ، یا اپنے وہ بھیجتے ہیں آٹومیٹک قسم کے جہاز، کیا کہتے ہیں ڈرون، تو الحمدللہ ہم نے کبھی آنکھ نہیں اٹھا کر کہا کہ آقا یہ مت فرمائیے، ہماری عزتیں لٹتی ہیں. نہیں، ہم نے کبھی کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نسل تو ماشاء اللہ تعالیٰ اس رنگیلے کی ہے نا. وہ رنگیلے کے دربار میں گیا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک انویڈر آیا ہے جو لوکل کنگ ہے، وہ اس کے خلاف اپنی فوج کھڑی کرے گا. اس نے ایسا نہیں. رنگیلا اس کے دربار میں گیا اور اس کے ساتھ دربار میں اسی کے تخت کے ساتھ نادر شاہ بیٹھا. اور نادر شاہ احمد شاہ رنگیلا، احمد شاہ نام خدا کے اندر یہ کیا نام پایا، احمد شاہ صاحب. احمد شاہ صاحب سے کہتا ہے کہ احمد شاہ صاحب یہ جتنی آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں نا، ان کو دربار میں لاؤ اور ان کے ناچ دکھاؤ مجھے. احمد شاہ صاحب نے کہا ماشاءاللہ آپ مہمان ہیں اور ہم مہمان نواز ہیں. اس نے تمام بہن بیٹیاں اکٹھی کی اپنی. انہوں نے کہا یہ صاحب مہمان آئے ہیں، نادر شاہ صاحب سب ناچو. انہوں نے ناچنا شروع کر دیا. یہ حقیقت ہے. نادر شاہ نے اپنے الٹی طرف سے اپنا خنجر نکالا اور احمد شاہ کے سیدھی طرف اس خنجر کو گاڑ دیا بس، اور آنکھیں بند کر کے لیٹا رکھا. اب غور کیجیے، افغانیوں میں آج بھی غیرت ہے. نچوا تو رہا تھا، دیکھ نہیں رہا. یہ اپنی نچوا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم ہیں لکھنؤ کے لوگ، ہمارے میں مزاج ہی بڑا ہے. اس نے خنجر لگا دیا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا. وہ جب ماحول سارا ختم ہوا تو اس نے اپنا خنجر وہاں سے نکالا، واپس ڈالا اور اپنے کمانڈر ان چیف کو کہتا ہے یہ سب کانکرڈ ہے. میں تو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا. اگر اس میں قطرہ